حکایات صحابہ میں سے ہے قادسیہ کی لڑائی میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط۔ عراق کی لڑائی کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ خود لڑائی میں شرکت فرمانے کا تھا۔ عوام اور خواص دونوں قسم کے مجمعوں سے کئی دنوں تک اس میں مشورہ ہوتا رہا کہ حضرت عمر خود شریک ہونا زیادہ مناسب ہے یا مدینے میں رہ کر کے لشکروں کو روانہ کرتے رہنے کا انتظام زیادہ مناسب ہے۔ عوام کی رائے تھی کہ خود شرکت کریں مناسب ہے، جبکہ خاص بڑے بڑے علماء اور صحابہ کی رائے تھی کہ حضرت یہیں ٹھہر کر کے سب کی نگرانی کریں۔ مشوروں کی گفتگو میں حضرت سعد بن ابو وقاص کا بھی تذکرہ آیا۔ ان کو سب نے پسند کیا کہ اگر ان کو بھیجا جائے تو بہت مناسب ہے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر عرب کے شیروں میں شمار ہوتے تھے، غرض یہ تجویز ہو گئی اور ان کو بھیج دیا گیا۔ جب قادسیہ پر حملے کے لیے پہنچے تو شاہ کسریٰ شاہ فارس نے ان کے مقابلے کے لیے رستم کو، جو مشہور پہلوان تھا، تجویز کیا کہ رستم جا کر کے مقابلہ کرے۔ رستم نے ہر چند کوشش کی اور بادشاہ سے بار بار اس کی درخواست کی کہ مجھے اپنے پاس رہنے دیں۔ خوف کا غلبہ تھا، مگر اظہار اس کا کرتا تھا کہ میں یہاں سے لشکر کے بھیجنے میں اور صلاح مشورے میں مدد دوں گا، مگر بادشاہ نے، جس کا نام یزدرج تھا، قبول نہ کیا اور اس کو مجبوراً جنگ میں شریک ہونا پڑا رستم کو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روانہ ہونے لگے تو حضرت عمر نے ان کو وصیت فرمائی کہ جس کے الفاظ کا مختصر ترجمہ یہ ہے: سعدہ، تمہیں یہ بات دھوکے میں نہ ڈالے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کہلاتے ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہو۔ اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں دھوتے بلکہ برائی کو بھلائی سے دھوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اور بندوں کے درمیان کوئی رشتہ نہیں، اس کے ہاں صرف اس کی بندگی مقبول ہے۔ اللہ کے ہاں شریف، رذیل، گھٹیا، عزت والے سارے برابر ہیں، دنیا کے اعتبار سے جو گھٹیا یا بڑے ہوں، سب ہی اس کے بندے ہیں اور وہ سب کا رب ہے۔ اس کے انعامات بندگی سے حاصل ہوتے ہیں۔ ہر امر میں اس چیز کو دیکھنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا وہی عمل کی چیز ہے۔ میری اس نصیحت کو یاد رکھنا، تم ایک بہت بڑے کام کے لیے بھیجے جا رہے ہو، اس سے چھٹکارا صرف حق کے اتباع سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو خوبی کا عادی بنانا، اللہ کے خوف کو اختیار کرنا۔ اللہ کا خوف دو باتوں میں جمع ہوتا ہے: اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا اور گناہ سے پرہیز کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت جس کو بھی نصیب ہوئی، دنیا سے بغض اور آخرت کی محبت سے نصیب ہوئی۔ اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت بشاشت سے لشکر لے کر کے روانہ ہوئے، جس کا اندازہ اس خط سے ہوتا ہے جو انہوں نے رستم کو لکھا، جس میں وہ لکھتے ہیں: فَإِنَّ مَعِيَ قَوْمًا يُحِبُّونَ الْمَوْتَ كَمَا تُحِبُّونَ الْأَعَاجِمُ الْخَمْرَ۔ بے شک میرے ساتھ ایسی جماعت ہے جو موت کو ایسا ہی محبوب رکھتی ہے جیسا کہ تم لوگ شراب پینے کو محبوب رکھتے ہو۔ فائدہ: شراب کے دل دادوں سے پوچھو کہ اس میں کیا مزہ ہے۔ جو لوگ موت کو ایسا محبوب رکھتے ہوں، کامیابی کیوں نہ ان کا قدم چومے۔ یعنی صحابہ کرام کا جذبہ دیکھیں، جذبہ جہاد دیکھیں۔ ایک سپر پاور حکومت کے ساتھ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں اور رستم اس زمانے کا بہت بڑا مشہور بہادر اور لیڈر تھا، اور فارس کی بادشاہ ہیں جو یزدرج، اس کا سردار کا نام ہے بادشاہ کا، اسی کے مقابلے کے لیے جا رہے ہیں اور ان کو دھمکی یہ دے رہے ہیں
فإن معي قوما يحبون الموت كما يحبون الأعاجم الخمر، جیسے تم شرابی لوگ شراب کو پسند کرتے ہو نا، اس سے زیادہ ہماری محبت موت کے ساتھ ہے، ہمیں کہاں ڈرا سکتے ہو، بھگا سکتے ہو۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے جب جذبہ ایسا ہوتا ہے نا، پھر مقابلے کے اندر دشمن کو آنے کی جرت نہیں ہوتی۔ آج کے زمانے میں بھی مسلمان اگر تھوڑی سی غیرت کریں نا، زیادہ نہیں، تھوڑا سا یہ ہمت کریں، تو انشاءاللہ کسی دشمن کو سامنے کھڑے رہنے کی جرت نہیں ہوگی۔ لیکن ہمارے مسلمانوں کا کام ہی اپنوں کے پاؤں کاٹنا ہے، سارے ایک دوسرے کے اوپر حملے کریں گے کہ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، اور دشمن ہے کہ وہ بڑی پلاننگ کے ساتھ اسلام کے دشمنی کو پھیلا رہے ہیں۔ ہم مسلمان لوگ اپنے ملک کے مسلمانوں کو نہیں سنبھال سکتے، اور کافر اتنے دلیر ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے ملک تو چھوڑو، ہمارے ملکوں کے اندر آ کر کے NGOs کے ذریعے سے محنت کر رہے ہیں۔ محنت کرنا ہمارا کام تھا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ ہمیں حکم تھا کہ تم جا کر کے کافروں کے اندر تبلیغ کرو، اور آج ماحول ایسا بن گیا ہے کافر آ کر کے ہمارے گھر میں بیٹھ کر ہمیں تبلیغ کر رہے ہیں، میڈیا کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے، ویسے ہی اسکول کالج کھول کر کے۔ بس اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایمانی غیرت نصیب فرمائے۔ فضائل نماز میں سے ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب اذان کی آواز سنتے تو اس قدر روتے کہ چادر تر ہو جاتی، گیلی ہو جاتی، رگیں پھول جاتی، آنکھیں سرخ ہو جاتی۔ کسی نے عرض کیا کہ ہم تو اذان سنتے ہیں مگر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا، آپ اس قدر گھبراتے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ مؤذن کیا کہتا ہے تو راحت اور آرام سے محروم ہو جائیں اور نیند اڑ جائے۔ اس کے بعد اذان کے ہر جملے کی تنبیہ کو مفصل ذکر فرمایا۔ یعنی ہم تو اذان کی پرواہ ہی نہیں کرتے نا، کون بول رہا ہے، کیا بول رہا ہے، بس جس دندھے میں لگے ہیں اسی میں لگے ہیں، کوئی توجہ نہیں، دلچسپی نہیں ہوتی کہ ہمیں کیا کہا جا رہا ہے۔ جبکہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا صحابی، لاڈلا صحابی حضرت ابن عباس، بہت بڑے مفسر قرآن، صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ جو قرآن کو جاننے والے تھے ان میں سے حضرت عبداللہ بن عباس تھا، ابن عباس۔ تفسیر ابن عباس ابھی بھی موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لوگوں نے اعتراض کیا تھا ایک مرتبہ کہ آپ کے مشوروں کے اندر، آپ جو حکومت چلاتے ہیں مشورے کے ساتھ، ان مشوروں میں بڑے بڑے بزرگ صحابہ، بوڑھے صحابہ تو ہوتے ہیں، سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ چھوٹا لڑکا، یہی ابن عباس، اس کو اپنے ساتھ کیوں بٹھاتے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا امتحان لیا لوگوں کو بتانے کے لیے۔ فرمایا کہ مجھے بتاؤ تو صحیح، اذا جاء نصر اللہ والفتح جو نازل ہوئی تو اس کا مقصد کیا ہے؟ کسی صحابی نے کوئی مقصد بتایا، کسی نے کوئی مقصد بتایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس سے پوچھا تو اس نے بولا کہ اس میں ظاہری مقصد اور ہے، باطنی مقصد اور ہے۔ کیا؟ ظاہر میں یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، لوگ مسلمان ہو جائیں گے، اور لوگوں کے لشکر اسلام کے اندر آئیں گے، لوگوں کو اللہ کی تسبیح اور عبادت اور ذکر کرنا چاہیے، یہ اس کا ظاہری مقصد ہے۔ لیکن اس کا باطنی مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا جا رہا ہے کہ ابھی آپ کا دنیا میں وقت ختم ہو گیا، ابھی آپ آگے تشریف لے آئیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بھی یہی سمجھتا ہوں۔ پھر سب صحابہ نے بھی تسلیم کیا کہ واقعی باطنی مقصد یہ ہے۔ تو وہ اذان کا مقصد کیا سمجھے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اذان کی آواز جب سنتے ہیں تو روتے ہیں،
اور بہت زیادہ روتے ہیں۔ جب اس کی وجہ پوچھی گئی تو حضرت نے فرمایا کہ اذان میں نام کیا آتے ہیں، باتیں کیا آتی ہیں، ان میں تھوڑا غور تو کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب سب سے بڑا ہے تو کسی بھی ہماری کوتاہی پر اسی ٹائم پر ہماری پکڑ کر سکتا ہے نا؟ پکڑ نہیں کرتا، یہ اللہ کی مہربانی۔ اللہ بڑا ہے، تیری آنکھیں غلط استعمال ہوتی ہیں، کسی بھی ٹائم پر اندھا کر سکتا ہے۔ خوف لگتا ہے اللہ کے جلال کا، اللہ تعالیٰ کے ناراضگی کا۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر کوئی بندہ اللہ جل جلالہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، ان کی وجہ سے اگر پکڑ آ جائے تو کون بچ سکتا ہے؟ گواہی دیتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ، اللہ کے یقیناً گواہی دیتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، رسالت لائے ہیں۔ تو پیغمبر کریم کے پیغام اور احکامات پر ہم کتنا عمل کرتے ہیں؟ اگر اس کے اندر کوتاہی ہو گئی تو پھر ہماری کسی بھی طرح سے پکڑ آ سکتی ہے۔ یہ اللہ کا خوف رلاتا ہے۔ حی علی الصلاۃ، آ جاؤ تم نماز کے لیے۔ اذان ہو جائے اور بندہ گھر میں بیٹھا رہے، یہ تو اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ آدمی اپنے ابو کی بات کو نہیں ٹال سکتا، اپنے استاد کی بات کو نہیں ٹال سکتا، اپنے سیٹھ کی بات کو نہیں ٹال سکتا، یہ اللہ رب العالمین کی بات کو ٹال دے۔ حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ حکم دیا جا رہا ہے، پیغام دیا جا رہا ہے، کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ کامیابی مسجد میں مل رہی ہے اور ہم دکان میں کامیابی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ کامیابی اللہ کے گھر میں آ رہی ہے اور ہم اللہ کے گھر سے دور بھاگ رہے ہیں۔ اور پھر اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا، لا الہ الا اللہ۔ پھر آخر کے اندر یہی گواہی دی گئی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، ان الفاظ کے اندر اگر تھوڑا سا آدمی غور کرے تو از خود اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اور اللہ کا خوف بہت بڑی عبادت ہے۔ اور یہ الفاظ لوگوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلنے والے الفاظ، خود پیغمبر کریم نے صحابہ کو سکھائے، اور صحابہ نے بھی، پیغمبر کریم نے بھی اپنی طرف سے نہیں بنائے، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ الفاظ آئے۔ صحابہ کرام کچھ آئے پیغمبر کریم کے پاس، حضرت ہم نے خواب دیکھا ہے، پہاڑ کی چوٹی پر کوئی شخص کھڑا ہے، اذان دے رہا ہے، اللہ اکبر سے لے کر کے آخر تک۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب معراج کی رات آسمان پر گیا تھا، اس وقت میں نے وہیں یہ اذان سنی تھی۔ تو اس کی عظمت کو سمجھیں، جو بندہ بھی اذان کو سنتا ہے، ادب کے ساتھ اسی کو سن کر کے جواب دیتا ہے، اور ادب کے ساتھ بات کو، اذان کو مان کر کے مسجد کی طرف چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اذان کی، نماز کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور جو نیکی کے کام کرتے ہیں دل کی خوشی کے ساتھ اللہ رب العالمین کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے اللہ پاک معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔